خوش آمدید۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چھوٹی سی پریشانی کو بہت بڑی مصیبت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی بس کے سفر کی کہانی سنیں گے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات ہماری مشکلات کا ایک ایسا مقصد ہوتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، کامیابی کا راز آخر ہے کیا؟ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے منصوبوں اور عظیم فیصلوں میں چھپا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ شاید کامیابی کی اصل چابی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے صرف بڑی باتوں پر توجہ دینا ہی کافی ہے، لیکن حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عظیم کامیابیاں ہمیشہ انہی لوگوں نے حاصل کی ہیں جنہوں نے چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات کا بھی خیال رکھا۔ اس کی ایک بہت عام سی مثال ہماری بسوں میں نظر آتی ہے۔ ذرا 15-20 سال پہلے کے سفر کو یاد کریں تو بسیں کتنی ٹھنڈی اور غیر آرام دہ ہوتی تھیں۔ آج جدید بسوں میں سفر کتنا آرام دہ ہے، چاہے باہر موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تبدیلی آئی کیسے؟ یہ تبدیلی آئی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر توجہ دینے سے، جیسے بہتر ہیٹنگ سسٹم اور آرام دہ سیٹیں۔ یہی چھوٹی چیزیں ہیں جو اتنا بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ تو اب ہم اس کہانی کے مرکزی حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سرد رات کے سفر کی داستان ہے، ایک ایسا تجربہ جس نے ایک مسافر کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ کہانی سنانے والا فجر سے بھی پہلے پیدل چل کر قریبی قصبے تک پہنچا۔ بس پنڈی سے سرگودا جا رہی تھی اور اسے آنے میں بھی آدھا گھنٹہ تھا۔ ٹھنڈ اتنی شدید تھی کہ ہاتھ پاؤں بالکل برف ہو رہے تھے۔ خیر، جب بس پہنچی تو اندر صرف ایک ہی سیٹ خالی تھی، اور وہ بھی سب سے بہترین والی VIP سیٹ جو ڈرائیور کے بالکل پیچھے تھی۔ یہ بڑی غیر معمولی بات تھی کیونکہ عام طور پر تو اس ایک سیٹ کے لیے مسافروں میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ سفر شروع ہوا تو چند لمحے تو بڑے سکون سے گزرے، لیکن جلد ہی ایک پراسرار سی بے چینی نے آ گھیرا، اور اس کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مسافر کو محسوس ہوا کہ کہیں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور وہ بھی سیدھا اس کے چہرے پر۔ ہوا ایسی تھی جیسے کسی چھوٹے سے پائپ سے برف کا پانی پھینکا جا رہا ہو، جو سویٹر کا لحاظ کے بغیر سیدھا ہڈیوں تک گھس رہی تھی۔ اب ایسی حالت میں سونا تو بالکل ناممکن تھا۔ مسافر نے کھڑکی دیکھی، شیشہ تو پوری طرح بند تھا۔ پھر اس نے آگے جھک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ دروازے کے ہینڈل کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اور یہ ساری یک بستہ ہوا وہیں سے آ رہی تھی۔ مسافر دل ہی دل میں بس کے مالک اور ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بھائی، یہ لوگ بس کے ٹائر اور انجن کا تو خیال رکھتے ہوں گے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو مسافروں کا سکون چھین لیتی ہیں۔ جب ٹھنڈ برداشت سے باہر ہو گئی تو مسافر نے سوچا کہ اس مسئلے کو خود ہی حل کیا جائے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ قدم اسے براہ راست ڈرائیور کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ تو اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور دروازے کے پاس جا کر اس سوراخ کو بھرنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ ٹھنڈی ہوا کا راستہ کسی طرح بند ہو سکے۔ مسافر ابھی سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ڈرائیور کی ایک گونجدار آواز نے پوری بس کو ہلا دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس اچانک سوال نے ماحول میں ایک دم سے شدید تناؤ پیدا کر دیا۔ مسافر نے گھبرا کر جواب دیا، ٹھنڈ لگ رہی ہے، بس یہ سوراخ بند کر رہا ہوں۔ اس پر ڈرائیور کا جو جواب آیا اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے کہا، میرے بھائی، یہ سوراخ میں نے جان بوجھ کر کھلا چھوڑا ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا مجھے جگائے رکھتی ہے۔ اگر میں سو گیا تو تم سب بھی ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے۔ ڈرائیور کی یہ بات ایک دھماکے کی طرح تھی، جس میں نہ صرف کہانی کا رخ بلکہ مسافر کا پورا نقطۂ نظر ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ جواب سن کر مسافر سکتے میں آ گیا۔ وہ چپ چاپ بس کے پچھلے حصے میں چلا گیا اور باقی کا سارا سفر اس نے کھڑے ہو کر گزارا۔ یہاں آ کر کہانی کا اصل سبق واضح ہوتا ہے۔ جس سوراخ کو مسافر ایک تکلیف اور غفلت کی علامت سمجھ رہا تھا، وہ درحقیقت سب کی حفاظت کی ضمانت تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کا نقطۂ نظر 180 ڈگری پر بدل گیا۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک بظاہر نظر آنے والی خامی کا ایک پوشیدہ مقصد تھا۔ وہ تکلیف دراصل ایک حفاظتی اقدام تھا۔ ڈرائیور کی بیداری کا انحصار اسی چھوٹی سی تکلیف پر تھا۔ یعنی جو چیز ہمیں غلط لگ رہی ہوتی ہے وہ بعض اوقات گہرائی میں بالکل صحیح ہو سکتی ہے۔
یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نا، کہ ہماری اپنی زندگی میں ایسی کون سی تکلیف ہے جو در حقیقت ہماری محافظ ہے، کون سی ایسی مشکل ہے جو شاید ہمیں کسی بہت بڑی مصیبت سے بچا رہی ہو۔